نیکسٹ ٹاپک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بچوں میں بخار یا فیور۔ تو بخار جسم کے نارمل باڈی ٹمپریچر سے بڑھ جانے کو بخار کہتے ہیں۔ تو باڈی کا نارمل ایوریج درجہ حرارت 98.6 ڈگری فارنہیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اوسط درجہ حرارت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ صبح کے وقت ٹمپریچر لیں گے تو وہ تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے، اور دوپہر کو اگر لیں گے تو جب باڈی ہیٹڈ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یا جب بچے نے یا بڑے نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے، دوڑ لگائی ہوئی ہے، تو ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 98.6 جو ہے یہ جسم کا اوسط درجہ حرارت ہوتا ہے۔ ٹمپریچر نوٹ کرنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر چھوٹے بچوں میں ایگزیلا یا بغل میں رکھ کر 1 منٹ کے لیے تھرمامیٹر رکھا جاتا ہے، اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں جو کوآپریٹو ہوتے ہیں تو ان کے منہ میں رکھ کے بھی ٹمپریچر نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھتا کیوں ہے یا ٹمپریچر بڑھتا کیوں ہے، فیور ہوتا کیوں ہے؟ تو یہ عام طور پر 90% کے لوگوں میں، بچوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو انفیکشن وائرل بھی ہو سکتی ہے اور بیکٹیریل بھی ہوتی ہے، یا اور کوئی پیتھوجن سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب باڈی ٹمپریچر یا فیور ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو عام طور پر بچے کا جسم ٹائرڈ، تھکا ہوا اور لیزی ہوتا ہے، یا بعض اوقات اریٹیبل ہوتا اور بڑی مشکل میں ہوتا ہے، اور ہاتھ لگانے پر اس کا گرم محسوس ہوتا ہے۔ تو بخار کوئی اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایکچولی یہ بخار جو ہے دیٹ از ریئیکشن ٹو سم فارن باڈی، یا اٹ از اے بایولوجیکل ریسپانس، یعنی کہ کسی بیرونی عنصر کی، بیکٹیریا یا وائرس کی ریسپانس میں بخار ہوتا ہے۔ تو باڈی اس جراثیم کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بخار ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں بینیفیشل ہے، جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس صورت میں ٹمپریچر فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس کو اچانک سے جلدی سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ٹمپریچر تیزی سے بڑھے گا تو وہ برین کو ڈیمیج کر سکتا ہے، یا فٹس ہو سکتے ہیں، دورے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے۔ تو اس کا جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو علاج اس کا سپورٹیو بھی ہوتا ہے اور اسپیسیفک بھی ہوتا ہے۔ سپورٹیو اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ عام طور پر گھروں میں جو دوائی استعمال کی جا سکتی ہے وہ پیراسیٹامول ہے، جو سیف میڈیسن ہے، لیکن اس میں جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈوز اس کی زیادہ نہ دی جائے۔ بچوں کے لیے مختلف پریپریشنز موجود ہیں، ڈراپس کی شکل میں بھی، سیرپ پلین کی صورت میں بھی، اور ڈبل اسٹرینگتھ کی صورت میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ڈوز بھی بچے کے وزن کے مطابق لکھی ہوتی ہے۔ تو اس ڈوز کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر پہ سیفلی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو عام طور پر 6 آورلی، دن میں 6 دفعہ بھی، 6 گھنٹے کے، ہر 6 گھنٹے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اگر اس سے آرام نہ ہو رہا ہو تو 4 آورلی، یعنی ہر 4 گھنٹے بعد بھی ڈوز استعمال کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور ادویات بھی استعمال کر لیتے ہیں، مثلا آئیبوپروفن، جس کو بروفن یا اس طرح کی ادویات ہیں، تو لیکن وہ سیف ہرگز نہیں ہیں،
وہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق یا ان کی ریکمنڈیشن کے بغیر نہیں ہرگز دینی چاہیے، کیونکہ ان میں بعض اوقات پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ریئیکشن اور علامات، خطرناک علامات آ سکتی ہیں۔ اس لیے جو گھر پہ سیفلی استعمال کی جا سکتی ہے وہ صرف پیراسیٹامول ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو سپورٹیو چیز ہے وہ سپونجنگ ہے۔ سپونجنگ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 3-4 کپڑے چھوٹے چھوٹے لے لیں اور ان کو پانی میں بھگو کر بچے کے سر پر پٹیاں کریں، یا اس کے بغل میں رکھیں، یا اس کے گرائن میں رکھیں، یا پورے جسم پر بھی رکھی جا سکتی ہیں، اور اگر وہ گرم ہو جاتی ہیں تو دوبارہ بھگو کر جسم کے اوپر رکھی جائیں، حتیٰ کہ ٹمپریچر پھر 20 منٹ کے بعد تقریباً دوبارہ ٹمپریچر نوٹ کیا جائے۔ تو اگر ٹمپریچر اس کا 101 تک آ گیا ہے تو پھر اس کو روک دینا چاہیے، یا اگر جسم کو شیورنگ شروع ہو جائے، کپ کپی شروع ہو جائے، تو پھر بھی سپونجنگ کو روک دینی چاہیے۔ سپونجنگ کے لیے جو ایک چیز بتانے والی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سپونجنگ کا مطلب ٹھنڈے پانی یا برف والے پانی سے سپونجنگ سمجھتے ہیں، تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ نارمل ٹمپریچر یعنی روم ٹمپریچر والا پانی لے کر استعمال، اس سے ٹمپریچر کو کم کیا جا سکتا ہے، برف والا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر سردیوں کا موسم ہو تو پھر اس پانی کو مزید گرم کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ جسم کے ٹمپریچر کو یا بخار کو ہم نے کم کرنا ہے، نہ کہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری ہوتی ہے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس مریض کو جانا چاہیے اگر بخار نہیں اتر رہا ہے۔ وائرس کا بخار عام طور پر 2 یا 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو پھر وہ اتنا جلدی واپس نہیں آتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، تاکہ وہ اس کی تشخیص کر کے جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے، یعنی وہ تشخیص بنائے گا کہ اگر ٹائیفائڈ ہے تو اس کے مطابق علاج کریں گے، اگر نمونیا ہے تو اس کے مطابق علاج کریں گے، اگر ملیریا والا بخار ہے تو اس کے مطابق علاج کریں گے۔ تو جو بھی فیور ہوگا اس کی علامت کے مطابق ڈاکٹر صاحب علاج کریں گے۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی طریقہ کار اور ٹریٹمنٹ۔ تو اس لیے